اچھا تسلیم بھائی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خوف ہے. تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ، جہاں زندگی ہے وہاں موت کا خوف ہے، جہاں پیسہ ہے وہاں چھن جانے کا خوف ہے، جہاں رشتے ہیں وہاں ختم ہو جانے کا خوف ہے. تو الغرض جہاں انسان ہے وہاں خوف جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے. تو ان تمام خوف پر جو ہے وہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور بھی ہے اور خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے. جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. دو خوف. اگر خالق کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، تو مخلوق کا خوف پھر اس دل سے نکل جاتا ہے. صحیح. اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا پھر سارے خوف اس میں جمع ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اسے رات کی تاریکی میں بھی ڈر لگتا ہے، اپنے سائے سے بھی گھبراتا ہے، خوف آ رہا ہوتا ہے اسے. بہت سارے خوف پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں. خوف بھی ہوتا ہے، اندیشے بھی ہوتے ہیں، مفروضے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں پھر ساتھ چلتی ہیں. اچھا تسلیم بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کریم کا خوف رکھنا چاہیے، تو اللہ سے جو ہے وہ ایک ہمارا محبت کا بھی رشتہ ہے، ایک ہمارا اپنائیت کا بھی رشتہ ہے. تو کس حد تک جو ہے وہ رب کائنات کا خوف رکھنا چاہیے، اور مطلب اس کی ایک لمٹ کیا ہونی چاہیے کہ یہاں تک ہم نے ڈرنا ہے، یہاں تک جہاں سے محبت سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ماں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ماں سے ڈر بھی لگتا ہے. بالکل. کس بات کا ڈر لگتا ہے ماں سے؟ ناراضگی کا. ناراضگی کا. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کا خوف جب انہیں ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا. رزق تو وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتے. بے شک. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ. تو جو خوف رکھتے ہیں وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہ توفیق چھن نہ جائے. واہ. یہ جو عبادت کی حلاوت ہے، یہ جو سوز و گداز ہے، یہ جو اندر کی مستی ہے، یہ جو عبادت میں ایک ہمیں حلاوت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں جو من لگتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ سمجھو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے اور عبادت کی لذت مل جائے. ماشاء اللہ. تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اب وہ سجدہ تو کر رہا ہوتا ہے عبادت، لیکن اسے وہ حلاوت نہیں ملتی. تو وہ جو اہل اللہ نے بات کی خوف کی، وہ یہی خوف تھا کہ کہیں ہم سے ناراضگی نہ ہو جائے. بھئی آپ کے گھر میں آپ کس کو بلائیں گے زیادہ؟ جسے میں چاہوں گا. بہت زیادہ چاہیں گے. بالکل. جو بہت ہی قریبی ہوگا، بہت بیسٹ فرینڈ ہوگا، وہ بہت زیادہ آئے گا. ایسا ہی. اللہ جس کو زیادہ پسند کرتا ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، رب سے بات کرتا ہے، رب سجدہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا تسلیم بھائی، ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی کامیابی میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہوتا ہے نا وہ خوف ہوتا ہے. اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ فورس پر ہیں یا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک پیر جو ہے وہ ریس پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ خوف کے باعث بریک پر. تو بریک پر ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خوف اتنا بڑا ہرڈل ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتا، خوف سے خوف سے مرتا مر ہے. جاتا ہے. بے شک. انسان گولی سے نہیں مرتا، زیادہ تر اس گولی لگنے کا جو خوف ہوتا ہے، ہائے گولی لگ گئی بس گیا. خوف سے انسان مرتا ہے. جب بھی مرتا ہے وہ خوف زدہ ہو کے مرتا ہے، مطلب خوف سے بندہ جلدی مر جاتا ہے. 100 کامیاب لوگوں پہ ایک ریسرچ ہوئی اور اس میں وہ لوگ تھے جو 90 پلس تھے، یعنی ایج میں یعنی ایج بھی انہوں نے طویل عمر پائی اور کامیاب بزنس مین گزرے. صحیح. تو ان سے ایک کامن سوال کیا گیا سب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو وہ کون سا کام ہے جو آپ دوبارہ کرنا پسند کریں گے؟ تو زیادہ تر لوگوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا یار جتنا ہم ڈرتے تھے نا اتنے ڈرنے کی ضرورت تھی نہیں. اچھا. مطلب لائف میں جو
آگے بڑھنا چاہتا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, جتنا بڑا رسک اتنا بڑا رزق ہوتا ہے. واہ واہ واہ, صحیح. جو کس کھاتا ہے وہ رس بھی کھاتا ہے. بے شک. کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے, مگر ڈیسیجن لینا اور فیصلے کرنا. لیکن ایک بندہ خوف میں ہی رہ جائے, کچھ کر ہی نہ پائے, تو وہ تو پیچھے رہ جائے گا. اچھا تسلیم بھائی, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ مشکل آ گئی تو کیا ہوگا, میں نے جو ہے وہ یہ نیا کاروبار اسٹارٹ کیا تو اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, یا میں جو جس نئے رشتے میں جا رہا ہوں اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو یہ ہوگا, کیا ہوگا. مطلب یہ جو کیا ہوگا کا جو ایک خوف ہے, اس کو بندہ مطلب اسٹارٹ میں کھڑا ہو کر کیسے جج کرے کہ یہ میرے لیے فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اگر غلط بھی ہوتا ہے تو کیا وہ اسے دوبارہ کرے یا اسے نہ کرے اس ڈر کی وجہ سے. حدیث میں بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, دوبارہ وہ احتیاط کرے گا. 2 بچے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے, اب وہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھنے کی لڑائی ہوتی تھی. اب وہاں وہ سگریٹ کا ایک وہ ہوتا ہے لائٹر جلانے کے لیے, بالکل, وہ اس کو آپ ہیٹ دیتے ہیں, اور پھر وہ اب وہ جو ایک تھا وہ سمجھدار تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی اس کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے. لائٹر اس نے دبا کے رکھا اور بعد میں نکالا اور بولا دیکھو یہ کتنا اچھا, اس نے ہاتھ رکھا, اس کا ہاتھ جل گیا. لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو اب نہیں بیٹھے گا آگے اور یہ سیٹ مجھے ملے گی, مگر وہ جلنے کے بعد وہ سیکھ گیا. اس نے پھر ہمیشہ آگے بھی بیٹھتا اور کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو ایک دفعہ آپ کسی بھی چیز سے اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو بندہ اس سے سیکھتا ہے, تجربہ آتا ہے. بزنس بھی یہی ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں, کوئی بڑی چھلانگ نہ ماریں, جلد بازی نہ کریں, لالچ نہ کریں, لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں. وہ جو حدیث میں ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. بے شک. اپنے کام کو بہتر بھی کریں, اسے دور حاضر کے مطابق جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کریں, اسے فرینڈلی بھی بنائیں, ایک ٹیم ورک کے تحت کام کریں. اچھا تسلیم میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر سپوز بندہ کسی ایک کام میں فیل ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ کسی بھی کام کو کرنے سے نا ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس میں بھی فیل نہ ہو جاؤں. حالانکہ اس کی گریپ اس میں اچھی ہوتی ہے, مطلب کمپلیٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹو سکسیس ہوتا ہے, مگر وہ پچھلے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے فیصلہ ہی نہیں کر پاتا خوف کی وجہ سے. آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہے جو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, اس کو کھڑا کرتے ہیں پھر گر جاتا ہے, پھر کھڑا کرتے ہیں پھر گر جاتا ہے, پھر کھڑا کرتے ہیں پھر گر جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دوڑنا شروع کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں گے تو یہ شروع میں تو ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دوڑنا شروع کریں گے. آپ کہیں گے یار میں تو خامخواہ ڈرتا تھا, تو بہت ایزی ہے. ہمارا ایک دوست تھا, وہ اس نے گاڑی چلانا سیکھی, تو کہتا تھا کہ یار میں نا گاڑی نا جب میں دیکھتا تھا سگنل بند ہونے والا, میں بہت پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب لوگ نکل جائیں. مطلب کیونکہ وہ کہتا تھا جیسے میں آگے گاڑی لگاتا تھا تو سارے میرے ساتھ جب نکلتے تھے تو میں پریشان ہو جاتا تھا, میں گاڑی کیسے چلاؤں, تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. اور ایک بائک والا تھا وہ دوست, وہ کہتا کہ میں جب سگنل کراس کرتے تھے میں اتر کے اس کو آگے لے کے جاتا پھر بیٹھ کے, کہ اتنے رش میں کیسے گاڑی چلے گی. کچھ عرصے بعد وہ اسی ٹریفک کے اندر وہ مزے سے گاڑی چلاتے تھے, خوف ختم ہو گیا. جب کام آ گیا تو شروع میں اس طرح ہوتا ہے آپ کو, جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے بہت مشکل کام ہے, لیکن 1-2 دفعہ اس کے بعد جب آپ اپنے ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کام بھی آپ کو آسان لگنے لگتا ہے. مگر اپنے کام کو بہتر کرتے چلے جائیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کچھ ڈر جو ہے وہ انسان کے انٹرنلی ہوتے ہیں, جیسے میں نے سکسیس نہیں کی تو میں یہ ہو جائے گا, فائنینشیل فریڈم نہ ہوتی یہ ہو جائے گا. کچھ خوف جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں, جس میں ایک بڑا سورس میڈیا بھی ہوتا ہے, ایک بڑا سورس آپ کے قریبی نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک بڑا سورس جو ہے وہ آپ کے حاسدین ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی جو مطلب جو ایک نیگیٹو تھاٹس ہے یا جو ان لوگوں کے جو نیگیٹو آپ کی ٹاکس ہے, اس سے کس طرح اس ڈر کو انسان کیسے اوور کم کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بڑی دولت جو ملتی ہے نا انسان کو, وہ یقین کی دولت ہے. یقین کی دولت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت
یعنی حاصل ہے آپ کا یقین کی دولت، آپ کی عبادات کا، آپ کی ریاضت کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یقین ہمیشہ بندے کو صاحب یقین سے یقین ملتا ہے. تو اپنی گیدرنگ کو اچھا رکھیں. نیگیٹو لوگ جو ڈراتے ہیں، جو خام خواہ خوف زدہ کرتے ہیں، ان سے ایک تو دور رہیں. دوسرا، آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی کو اپنے قریب کرتا ہے، تو پتہ ہے اسے تحفہ کیا دیتا ہے؟ گفٹ کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے؟ 2 گفٹ ملتے ہیں. ان میں پہلا تحفہ جو ہے وہ ہے لا خوف علیہم، جو بے خوف کر دیتا ہے بندے، سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اور دوسرا ولا ہم یحزنون، اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی نہ اسے کسی چیز کے آنے کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہوتا ہے. آ رہا ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر کر. کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی. واہ واہ. تو یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل ہے وہ یہی ہے کہ بے خوف ہونا. تو جب آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تو یہ خوف والی جو چیزیں ہیں، دنیاوی خوف ہے، مخلوق کا خوف ہے، مالک آپ کے دل سے نکال دیتا ہے. اچھا تسلیم بھائی، اگر آپ کی یہ بات سن کر اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ مطلب بے خوف ہو گیا ہے، یا وہ خوف سے جو ہے وہ نڈر ہو گیا ہے، تو وہ ریئلائز کیسے کر سکتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں رہی ہیں، یا تو وہ خود کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہا ہے؟ اسے دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس آتا ہے، کوئی اندیشہ ہے، کوئی اس سے خوف تو نہیں آ رہا مجھے، یا کوئی چیز چلی گئی. جیسے حضور غوث العالمین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے ایک مرید نے آ کے بتایا، حضرت وہ جو کشتی پہ ہمارا مال آ رہا تھا، وہ خبر ملی ہے کہ وہ کشتی ڈوب گئی. تو آپ نے سر جھکایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، اللہ. اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ حضرت وہ جو اطلاع تھی وہ غلط تھی، وہ کسی اور کا مال تھا، ہماری کشتی جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ آ گئی. آپ نے پھر سر جھکایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ. پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ نقصان کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ، اور فائدے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ خبر ملی کہ مال ڈوب گیا تو میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ توجہ کی کہ یہ خبر سن کے میرا جو قلب ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا. اللہ. تو میں نے دیکھا وہ اپنے کام میں مشغول ہے. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر. جب یہ خبر ملی کہ مال صحیح سلامت آ گیا تو اس خوشی کی خبر کو سن کے کہیں وہ پھر اس نے اپنا کام تو نہیں چھوڑ دیا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ذکر قلبی چل رہا ہے. نہ خطر رہا نہ حذر رہا. مطلب یہ خوف اور یہ غم سارے نمٹ جاتے ہیں جب، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے انسان کو، وہ تحفہ ملتا ہے کہ اسے محسوس ہو جاتا ہے. پھر اسے وہ سمجھتا ہے کہ جو دیتا ہے، جس نے دیا ہے، اس نے لے لیا، سب اسی کا ہے. بس اس کے جملے یہی ہوتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. کوئی نعمت ملی تو اس پہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. عام لوگ جہاں صبر کرتے ہیں، خاص لوگ تو وہاں شکر کرتے ہیں. اللہ. یہ ایک نیکسٹ لیول کی بات ہو جاتی ہے. تو یہ صبر اور شکر کا جو پل ہے، تو اس کا فرسٹ اسٹیپ اگر آپ بتا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. دیکھیں، کبھی بھی کوئی واقعہ اور رونما ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، مثال کے طور پہ ایک بندہ جا رہا ہے، گاڑی لے کے جا رہا ہے، بائک لے کے جا رہا ہے، کہیں کوئی رستے میں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ یار جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ایک ڈینٹ گاڑی کو پڑا ہے. اب اتر کے الجھنے کے بجائے آپ اتریں، مطلب اس کو کہیں بھائی چوٹ تو نہیں لگی آپ کو، خیریت سے بیٹھیں، چلیں. گاڑی پہ تو ڈینٹ ہے، وہ نکل جائے گا.
لیکن اگر آپ نے وہاں پھڈا کیا، لڑائی کی اور خدا نخواستہ ہاتھا پائی ہو گئی، کئی ڈینٹ آپ کو بھی پڑ گئے، اور پھر اس صورت میں جب آپ گھر پہنچیں گے تو گھر والوں کو بھی آپ ڈینٹ دیں گے، آفس پہنچیں گے آفس والوں کے ساتھ. تو پہلے صرف ڈینٹ ایک جگہ تھا. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ چھوٹی سی تکلیف سے ہماری کوئی بہت بڑی تکلیف جو ہے نا دور کر دی جاتی، ہم وہیں الجھ جاتے. بھئی کسی کو کسی نے دھکا دے دیا، صحیح. اب وہ گر گیا، اب گر تو گیا، اب چھوڑو کس نے دیا، اب نکلنے کی سوچو. مطلب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب انہی میں الجھ جاتے، دھکا کس نے دیا تھا، کون تھا وہ، بھائی اس کو چھوڑو، پہلے آپ باہر آؤ اور آگے کا سوچو کہ آئندہ ہی چلنا کس طریقے سے تاکہ کوئی دھکا نہ دے آپ کو. صحیح. احتیاط بھی کرے بندہ، کوشش بھی کرے، الجھے نہیں، اور صبر و رضا کے ساتھ چلتا رہے، تو یہ خوف، خطر، اندیشے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ.